مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے اور 2008 کے قانون کے مطابق یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مالدیپ آبادی کے لحاظ سے ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے اور سب سے چھوٹا مسلم اکثریتی ملک بھی ہے۔ اسلام تقریباً تمام آبادی کا باضابطہ مذہب ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور حواس سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی کام بھی کرتے رہے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں تحریر کرتے ہیں کہ جب وہ جزائر مالدیپ میں سیاحت کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ تمام ملک اذان کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ انہیں اس بات سے بہت تعجب ہوا کیونکہ ان کے علم کے مطابق کوئی مسلمان اس میں فاتحانہ یا تاجرانہ حیثیت سے کبھی نہیں پہنچا تھا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دور دراز سرزمین اسلام کے نور سے کیسے روشن ہوئی؟ وہاں کے اہل علم نے بتایا کہ عربوں کا کوئی تجارتی جہاز مشرقی اقصیٰ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ مشرقی جزائر کے قریب تھا کہ سمندر میں سخت طوفان آیا اور جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے مسافروں میں سے ایک مسلم تاجر کسی تختے پر بیٹھ کر بچ گیا اور اللہ کے فضل سے ہمارے جزیرے کے ساحل پر آ لگا۔ یہ ایک مراکشی عرب تھا۔ چونکہ جزیرے میں اس کا کوئی یار اور مددگار نہ تھا، اس لیے اس نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں فروخت کر دیتا تھا۔ ایک عرصے تک اسی پر گزارا کرتا رہا۔ ایک دن جب یہ عرب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بڑھیا رو پیٹ رہی ہے اور پاس ہی اس کی نوجوان لڑکی سر پیٹ رہی ہے۔ عرب نے پوچھا کہ یہ مصیبت کیسی ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ یہ میری اکلوتی بچی آج مر جائے گی۔ عرب نے پوچھا کہ کیسے مر جائے گی؟ یہ تو تندرست ہے اور علم غیب تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ بڑھیا نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے دیکھو موت کھڑی ہے۔ عرب نے حیرت زدہ ہو کر دیکھا تو فوجی سوار سامنے کھڑے تھے۔ اس نے حوصلہ مندی سے دریافت کیا کہ کیا یہ تمہاری لڑکی کو قتل کر دیں گے؟ بڑھیا نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، دراصل یہ سپاہی میری لڑکی کو لینے آئے ہیں کیونکہ ہمارے اس جزیرے میں ہر مہینے کی ایک مقررہ تاریخ کو ایک سمندری بلا نمودار ہوتی ہے، جس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس جزیرے والوں کی طرف سے ایک کنواری لڑکی اسی تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد ایک مندر میں جو سمندر کے کنارے ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری صبح کو جب حکومت کے آدمی ساحل سمندر پر جاتے ہیں تو وہ لڑکی مردہ ملتی ہے۔ ہر سال قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون لڑکی بھیجی جائے۔ یہاں تک بیان کر کے بڑھیا زیادہ روئی اور کہنے لگی کہ اس مرتبہ قرعہ میری لڑکی کے نام نکلا ہے جو میری اکلوتی بیٹی ہے، اس وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ جب عرب نے یہ دردناک کہانی سنی تو کہا کہ تسلی رکھو، میں اس سمندر میں بلا یعنی حبیس جنات کا علاج جانتا ہوں۔ آج رات میں خود اس سمندر میں جاؤں گا تاکہ تمہاری اکلوتی لڑکی کی بجائے اپنی جان قربان کر دوں۔ بقول ان کے وہ عفریت ہر مہینے ایک قربانی مانگتا تھا اور یہ لوگ ہر مہینے 1-2 شیزہ کو تیار کر کے اس عفریت کی بھیٹ چڑھاتے تھے۔ وہ ہر رات اس بتخانے میں آتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے۔ پہلے تو وہ لوگ ڈر کی وجہ سے نہ مانے کہ عفریت غصے میں آ گیا تو ان کا انجام برا ہو سکتا ہے، لیکن پھر مجبوراً وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بتخانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور پھر کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح بتخانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو برکات کی آمد اور عفریت سے دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے اور اسی مٹی میں ہی دفن ہوئے۔ اس واقعے کے مطابق مالدیپ میں اسلام پہلی صدی ہجری میں عرب تاجروں کی وجہ سے آیا۔ مالدیپ کے لوگ اسے اب تک روحانی انقلاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس وقت سے اب تک پرتگالیوں کے مختصر عہد اقتدار کے علاوہ مالدیپ اسلامی سلطنت چلی آ رہی ہے۔
مالدیپ کا شمار بھی قدیم اسلامی سلطنت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔